علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کے اعلیٰ ترجیح دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے جو نیکیوں سے بھری ہوئی ہو، اور آخر وقت تک ہم سے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرواتا رہے اور ان کو خالص اپنے لیے رکھے، اس میں کسی اور کا حصہ نہ ڈالے، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اس کو محفوظ کر لے، ہماری نیکی کو، نہ ہماری زبان اس کا ایسے ذکر کرے کہ اس میں ذرا سا بھی شائبہ ہو کہ کسی اور کا حصہ پڑ جائے، اور نہ وہ ضائع ہو، احسان سے نہ اذیت سے ہم کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ہماری نیکی برباد ہو۔ آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں نا، جو انہوں نے ہم کو سکھائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمارے لیے کوئی اتنی ہی قیمتی چیز ہے کہ یقین کریں کہ ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے بھاگتے ہیں نا، اور ان چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا پوسٹ پون کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کل پڑھ لوں گی، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بھاگنے دوڑنے میں وہ چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں۔ تو آپ کو نا ہر چیز کو نا امیجن کیا کریں، ہر چیز کو امیجن کیا کریں۔ یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں، یہ ہمارا بڑا گند بلا صاف کر دیتی ہیں، ہمارے اندر کا، ہمارے نامہ اعمال کا۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھنے کی تسبیح، کہ اگر کسی کے گناہ، آئی تھنک یہی حدیث ہے نا کہ اگر جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک گھر سوچیں جو صفائی روز کے روز کرتا ہے، اس گھر کو امیجن کریں جس گھر کی صفائی صبح ہی صبح ہو جاتی ہے، اور آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو سکون آ جاتا ہے، آپ کا دل تسلی پکڑ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اف شکر، بہت ہی پیارا صاف ستھرا گھر۔ اور ایک گھر ہے جو روز کی صفائی نہیں کرتا اور بڑی دیر کے بعد صفائی ہوتی ہے، گند بھی پڑا ہے، کپڑے بھی پڑے ہیں، گاربیج کی بو بھی آ رہی ہے، کپ گلاس ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، کپ گرے پڑے تکیے۔ امیجن کریں ایسے گھر کو جس گھر کی صفائی نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں اچھا کل، اچھا کل، اچھا کل، اچھا ویکنڈ کے اوپر، اچھا منتھلی۔ اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ بوئیں آ رہی ہوتی ہیں، گندگی کا احساس ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے دل، کوئی کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ انسان کی فطرت میں صفائی ہے نا، اس لیے اس کا دل نہیں لگتا گندگی کو دیکھ کے۔ ان دونوں گھروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح میری پیاری بہنوں، ان دو بندوں میں بھی فرق ہے۔ جو ایک کہتا ہے اوکے میں کل یہ استغفار کی تسبیح پڑھ لوں گا، میں کل سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لوں گا، اوکے پھر دیکھا جائے گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، اور وہ گناہ اور زبان کی غلطیاں اور آنکھ کی غلطیاں اور سوچ کی غلطیاں اور جیسچرز، گند بلا ہی ہوتے ہیں نا۔ گناہ جو ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم تو گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو ہم اتنا کچھ گند بلا اکٹھا کر لیتے ہیں، اور بو بھی آ رہی ہوتی ہے اور بے چینی بھی ہوتی ہے، بالکل جس طرح گندے گھر کو دیکھ کے بے چینی ہوتی ہے نا، اس طرح غلط کام کر کے اور گناہوں کی بھی بے چینی ہوتی ہے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا اس بندے کا جو ان چیزوں کو مس کرتا ہے، اس کا دل کہیں رکتا ہی نہیں، کہ ٹکتا ہی نہیں، کیونکہ روح بے چین ہوتی ہے نا، اس گاربیج کے بوجھ سے یا اس گاربیج کی بو سے روح بے چین ہوتی ہے۔ تو جو روز کے روز صفائی کرتا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا، جو روز کے روز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، 1-2 منٹ ہی لگنے ہیں نا، یہ میں جم کے کر لوں اپنی صفائی اندر کی، پھر میں اٹھتی ہوں۔ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 100 دفعہ پکا یقین رکھیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی کر لیا کریں۔ تو اس بندے کی صفائی کا کیا کہنا، اس کی خوشبو، اس کا اطمینان، اس کا سکون، اس کی زندگی اور اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ، اور اس کی بات کا وزن، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر سے ملتی ہیں۔ اللہ کا ذکر ایک انسان کو وقار بخشتا ہے،
اور اس کا گند بلا صاف کرتا ہے۔ تو بس آپ یہ 2 گھروں کی مثال یاد رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ سے صبح شام کے اذکار نہیں چھوٹیں گے۔ ٹھیک؟ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔